السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ میر وائس صاحب محض زاہد خشک نہ تھے بلکہ بزلہ سنجی، لطیفہ گوئی اور پر لطف محفل آرائی میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ دھیمی دھیمی مہین سی آواز میں وہ مزاح ہی مزاح میں ایسے پتے کی بات کہہ جاتے تھے کہ سننے والا اش اش کر اٹھتا۔ میرے ساتھ وہ نہایت مشفقانہ برتاؤ کرتے تھے اور رات کا کھانا اکثر مجھے اپنے ساتھ کھلانے پر اصرار فرمایا کرتے تھے۔ غریب الوطنی کے باوجود ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوتا تھا۔ ان کی وفات حسرت آیات کے بعد اب اس طرح کے کشمیری کھانے خواب و خیال ہو گئے ہیں۔ میر وائس صاحب جعلی پیروں فقیروں کے ہتھ کنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایات سنایا کرتے تھے۔ خاص طور پر دو واقعات قابل بیان ہیں۔ ایک جعلی پیر صاحب کا معمول تھا کہ وہ صرف جمعرات کے دن اپنے مریدوں یا دیگر حاجت مندوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے۔ جب فاؤنٹن پین نئے نئے ایجاد ہوئے تو پیر صاحب نے اسے بھی اپنی جملہ کرامات میں شامل کر لیا۔ وہ اس طرح کے جمعرات کو وہ اپنے قلمدان کی روشنائی پھنکوا کر خالی دوات اپنے سامنے رکھ لیتے، البتہ فاؤنٹن پین کو سیاہی سے بھر کر قلمدان میں سجا لیتے تھے۔ غرض مند لوگ دور دور سے پاپیادہ تعویذ لینے آتے تھے۔ پیر صاحب کی خدمت میں نذرانہ پیش کر کے اپنی حاجت بیان کرتے تھے۔ پیر صاحب تعویذ لکھنے کے لیے فاؤنٹن پین کو دوات میں ڈبوتے تھے، اسے خالی پا کر قلم واپس رکھ دیتے تھے اور سرد آہ بھر کر افسوس کرتے تھے، اوہو آج تو سیاہی ختم ہے، خیر اگلی جمعرات کو آ جانا، تعویذ لکھ دوں گا۔ 10 یا 20 کوس سے پیدل آیا ہوا حاجت مند مایوس ہو کر جانے لگتا تو پیر کے چھوڑے ہوئے دلال اسے حضرت پیر و مرشد کے ابر کرم کو جوش میں لانے کی ترکیبیں سمجھاتے۔ حاجت مند اثر نو پیر صاحب کے قدموں میں پہلے سے 3 گنا نذرانہ ڈالتا اور گڑ گڑا کر آہوزاری کرتا کہ اللہ اور رسول کی خاطر میری دستگیری فرمائیے۔ پیر صاحب زچ ہو کر کہتے، اوہو آپ لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اچھا خیر اللہ مالک ہے۔ وہ کچھ پڑھ کر فاؤنٹن پین پر پھونک مارتے اور پیر و مرشد کی کرامت سے دوات میں سیاہی کے بغیر قلم ڈبو کر وہ کھٹ سے تعویذ لکھتے تھے۔ ایک دوسرے پیر صاحب نے پہلے پہل بیٹری والی ٹارچ کی ایجاد سے بھی ایسا ہی فائدہ اٹھایا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص ان کے پاس رہ کر 40 دن چلہ کاٹ لے وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کے نور کا دیدار کر سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ان کے پاس چلہ کاٹنے آئے۔ ان 40 ایام کے دوران پیر صاحب ہر شخص سے روزانہ صدقے کے لیے 1 بکرا اور دوسری خیر خیرات کے لیے کچھ رقم بٹورتے رہتے تھے۔ چلہ کاٹنے والے دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ 40ویں دن پیر صاحب اگربتیوں اور عود و لبان سے مہکائے ہوئے حجرے میں چلہ کش کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ جاتے اور اس کے چہرے کو اپنے فرن جو کہ کشمیریوں کا ٹخنوں تک لامبا کرتا نما پیراہن ہے اس میں ڈال کر اسے حکم ہوتا کہ وہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے اور پلکوں کو جھپکائے بغیر اپنی آنکھیں پوری توجہ سے پیر صاحب کے قلب کی جانب ٹکٹکی باندھ کر جمائے رکھے۔ حجرے میں بہت سے مریدان باصفہ حلقہ باندھ کر ذکر جہر کی محفل برپا کرتے تھے۔ اس ڈرامائی ماحول میں کسی خاص لمحے پر پیر صاحب اپنے فرن میں چھپائی ہوئی ٹارچ کا بٹن دبا کر اس کی شعاؤں سے اپنے سینے کو بقعہ نور بنا دیتے۔ بعض چلہ کش نور الہی کے اس دیدار کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ یہ کہانیاں سنا کر میر وائز محمد یوسف شاہ فرمایا کرتے تھے کہ اصلی کرامات تو انسان کی اپنی عقیدت مندی میں پوشیدہ ہوتی ہیں، چنانچہ روشنائی سے خالی دوات میں قلم ڈبو کر لکھے ہوئے تعویذ زیادہ مؤثر ثابت ہوتے تھے اور 40 ایام کی نفس کشی اور عبادت و ریاضت کے بعد بیٹری ٹارچ کی آڑ میں نور الہی کے دیدار سے مشرف ہونے والے اکثر افراد اپنی بقیہ زندگی سچ مچ عابد شب زندہ دار بن کر گزار دیتے تھے۔ کچھ عرصے بعد صوبہ جموں کے چودھری عبداللہ بھلی بھی کرسی وزارت پر متمکن ہوئے تھے۔ یہ بڑے سادہ لو اور دلچسپ انسان تھے۔ ایک روز میں ان کے ہمراہ بھمبر اور کوٹلی کی جانب دورے پر گیا ہوا تھا۔ ایک مقام پر ہم کسی کام کے لیے ٹھہرے تو اچانک فضا میں 2-3 بھارتی بمبار طیارے نمودار ہوئے اور ادھر ادھر اٹکل پچو سے چند بم گرا کر چلتے بنے۔ بھلی صاحب انتہائی رازداری سے سرگوشی میں بولے، واہ بھائی واہ، ہندوستان کی CID نے بھی کمال کر دیا۔ ہمارے پہنچتے ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ آج گورنمنٹ یہاں آئی ہوئی ہے اور ان کے طیارے بم لے کر فوراً موجود ہوئے۔ جموں کے باسی کیپٹن نصیر الدین بڑی سوجھ بوجھ کے مالک، متحمل اور بردبار وزیر تھے۔ ان کی ساری ملازمت انڈین پولیٹیکل سروس میں گزری تھی۔ کچھ عرصے تک وہ قلات کے وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے۔ آزاد کشمیر کی کابینہ میں کافی تاخیر کے بعد شامل ہوئے اور بعد ازاں کسی وقت صدارت کی کرسی پر بھی بیٹھے۔
پاکستان میں چودھری محمد علی سیکرٹری جنرل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شیخی میں آ کر میں نے آزاد کشمیر پہنچ کر اپنے عہدے کا نام بھی سیکرٹری جنرل رکھ لیا تھا۔ اس پر چودھری صاحب نے سرزنش کر کے مجھے ٹوکا کہ مجھے اپنے عہدے کا لقب چیف سیکرٹری رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے معذرت کی کہ میں تو اب یہ غلطی کر بیٹھا ہوں، اب فوری طور پر اسے بدلنے میں مقامی سطح پر بہت سی الجھنیں پیدا ہونے کا امکان ہے۔ البتہ میرے بعد اگر اس عہدے کو چیف سیکرٹری کا نام دے دیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چودھری صاحب میری بات مان گئے، چنانچہ آج کل آزاد جموں کشمیر کی حکومت میں چیف سیکرٹری ہی مقرر کیا جاتا ہے۔ جنجال ہل میں میرے دوسرے رفقائے کار بھی اپنی مثال آپ تھے۔ ان جیسے محنتی، دیانتدار، سچے اور نڈر افسروں کی اتنی بڑی متحدہ جماعت مجھے ساری عمر اور کہیں نظر نہیں آئی۔ یہاں پر ان سب کا نام بنام ذکر کرنا تو امر محال ہے، البتہ مثال کے طور پر ان میں سے چند ایک کا کچھ احوال بیان کرنا باعث دلچسپی ہوگا۔ سر فہرست مجھے محکمہ تعلیم کے سیکرٹری کیپٹن محمد صفدر کا نام یاد آتا ہے۔ وہ سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور انگلستان سے تاریخ میں ایم اے کر چکے تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں کچھ عرصہ ایمرجنسی کمیشن حاصل کر کے فوجی ملازمت کی، پھر پنجاب میں کسی کالج میں ملازم ہو گئے۔ جب کشمیر میں جہاد آزادی نے زور پکڑا تو استعفیٰ دے کر حکومت آزاد کشمیر میں آ گئے۔ وہ جذبہ جہاد کا چلتا پھرتا پیکر تھے۔ محکمہ تعلیم کے سیکرٹری کی حیثیت سے وہ کوئی تنخواہ قبول نہ کرتے تھے۔ آزاد علاقوں میں سرکاری دوروں کا سفر، خرچ اور یومیہ بھتہ بھی وصول نہ کرتے تھے۔ وہ جہاد کی اصلی روح ساتھ لے کر کام کرنے آئے تھے اور اس کام کی کوئی اجرت حاصل کرنا صریحاً حرام سمجھتے تھے۔ ہمہ وقت کام کرنے کی ان میں ایسی لگن تھی کہ میں نے انہیں کبھی بیکار بیٹھے یا گپیں ہانک کر وقت ضائع کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ جب آزاد کشمیر کا دارالحکومت مظفر آباد منتقل ہوا تو صفدر صاحب نے اپنی فائلوں کی بوری کندھے پر اٹھائی اور جنجال ہل سے لگاتار چل کر سارا راستہ 2 روز میں پاپیادہ طے کر لیا۔ محکمہ مال کے سیکرٹری راجہ محمد یعقوب تھے۔ وہ بڑے خوش لباس، خوش کلام اور خوش اخلاق انسان تھے۔ وہ بے خوابی کے دیرینہ مریض تھے۔ کئی راتیں مسلسل جاگ کر گزارنے کے باوجود دفتر میں بھی ہمیشہ دن بھر چاق و چوبند اور خوش و خرم ہی نظر آیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مشہور تھا کہ بے خوابی کی وجہ سے ساری رات جاگتے انہوں نے انگریزی زبان کی ایک پوری ڈکشنری حفظ کر لی تھی۔ ان کا یہ جوہر ہمارے بہت کام آیا۔ جنجال ہل میں آزاد حکومت کے کسی دفتر یا ملازم کے پاس انگریزی کی کوئی ڈکشنری موجود نہ تھی۔ وہاں پر ہم سب ضرورت پڑنے پر راجہ صاحب سے ہی ایک چلتی پھرتی ڈکشنری کے طور پر استفادہ کر لیا کرتے تھے۔ قانون کی ڈکشنری خواجہ عبدالغنی کی ذات تھی۔ ہوم اور لاء سیکرٹری کی حیثیت سے وہ جیل خانوں سے لے کر ہائی کورٹ تک کے تمام قواعد و ضوابط کی رگ سے واقف تھے۔ دیکھنے میں وہ نہایت بھولے بھالے اور سیدھے سادے نظر آتے تھے، لیکن پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کو قانونی موشگافیوں کے سانچے میں ڈھال کر آسان اور عام فہم بنا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ہنگامی احکام اور قوانین وغیرہ کے خاکے بنانے اور منظوری کے بعد انہیں باضابطہ مسودوں کی شکل دینے میں بھی انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ شدید ترین ہنگامی حالات اور بمباری کے دوران بھی وہ پرسکون رہتے تھے اور کسی گھبراہٹ کے آثار کے بغیر ان کا دماغ ان کے زیر غور مسودوں کی قطربیونت پر مسلسل کام کرتا رہتا تھا۔ محمود ہاشمی حکومت آزاد کشمیر کے چیف پبلسٹی آفیسر تھے۔ وہ اپنی خوش کلامی، خوش بیانی اور ایک عجیب درویشانہ ادائے دل نوازی سے بہت جلد ہر کس و ناکس کے دل میں گھر کر لیتے تھے۔ وہ ایک پیدائشی ادیب تھے، کیونکہ ان کی بول چال اور تحریر و تقریر پر ایک واضح ادبی چھاپ ہوتی تھی۔ دن بھر وہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے تھے۔ ہر روز شام کو یوسف بچ اور میں ان کو اپنے ہمراہ لے کر طویل سیر پر نکل جاتے تھے اور واپس آ کر لالٹین کی مدھم سی روشنی میں رات گئے تک گپ شپ ہانکا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک روز خبر ملی کہ محمود ہاشمی کی کتاب کشمیر اداس ہے شائع ہو کر بازار میں آ گئی ہے۔ میری طرح جس کسی نے اس کتاب کو پڑھا وہ اس سے بے حد متاثر ہوا۔ ریاست کشمیر کے متعلق اس سے بہتر ربوتاز اور کسی نے نہیں لکھا۔ مجھے آج تک اس بات پر حیرت ہے کہ جنجال ہل میں ہم سب کی نظر بچا کر محمود ہاشمی نے ایک ایسی عجیب و غریب کتاب کب اور کیسے تصنیف کر ڈالی۔ کافی عرصے سے اب یہ کتاب نایاب ہے۔ معلوم نہیں پاکستان بھر میں کسی پبلشر کو یہ کتاب دوبارہ شائع کرنے کا خیال اب تک کیوں نہیں آیا۔ کشمیر کا مسئلہ لٹکتا رہے یا حل ہو جائے، اس کتاب کی ادبی اہمیت اور افادیت دونوں صورتوں میں برقرار رہے گی۔ 1953 میں محمود ہاشمی اچانک انگلستان چلے گئے اور پھر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ پہلے محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے، پھر ریس ریلیشنز کے اداروں کے ساتھ منسلک ہو گئے۔
اس کے بعد لندن میں اردو کا پہلا باقاعدہ اخبار ہفت روزہ مشرق عنایت اللہ مرحوم کے تعاون سے جاری کیا۔ اس اخبار کا ڈنکا کئی برس تک خوب بجتا رہا۔ پھر یہ ریت چل نکلی اور رفتہ رفتہ اردو صحافت نے انگلستان میں بھی اپنے پاؤں جما لیے۔ آج کل وہاں اردو کے غالباً 2 روزنامے اور متعدد ہفت روزہ اور ماہنامہ رسائل باقاعدگی سے شائع ہو رہے ہیں۔ انگریزی کی سرزمین پر اردو صحافت کا پودا لگانے کا سہرا محمود ہاشمی کے سر ہے۔ آج کل وہ ایک نئے انداز میں اردو زبان کا پہلا قاعدہ لکھ رہے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انگلستان میں مقیم لاکھوں پاکستانی بچوں کو اپنی قومی زبان سیکھنے میں آسانی ہو اور بہت سے انگریز جو شوقیہ طور پر یا ضرورتاً یہ زبان سیکھنے کے خواہش مند ہیں ان کے کام بھی آ سکے۔